حضرت محمد اور شیطان کا واقعہ۔ دوستوں، آج ہم آپ کو اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد اور شیطان کی ملاقات کا واقعہ بتانے والے ہیں، جس سے آپ کو معلوم چل جائے گا کہ شیطان ہمیں کس طرح سے برے کام کی طرف لے جاتا ہے۔ اللہ کے نبی اور شیطان کے بیچ کیا باتیں ہوئی تھی، کیا سوالات اور کیا جواب ہوئے تھے، وہ سب کچھ آج ہم آپ کو بتائیں گے۔ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو بنایا، فرشتوں اور شیطان کو اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے کا حکم دیا تو سب نے سجدہ کیا، لیکن شیطان نے سجدہ کرنے سے انکار کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے بھی شیطان کو لعنت کے ساتھ جنت سے نکال پھینکا۔ شیطان کو جنت سے نکالے جانے کی وجہ ایک انسان ہوا تو اپنے بدلے کی آگ بجھانے کے لیے شیطان نے اللہ کے بندوں کو سیدھے اور نیک راستے سے ہٹانے کا کام شروع کر دیا۔ کئی نبیوں اور رسولوں کے دور میں شیطان ان سے ملاقات کرتا رہا اور ان کی قوم کو تباہ اور برباد کرنے کے لیے الگ الگ چالیں چلتا رہا اور ان کو گمراہی میں ڈالتا رہا، جس کی وجہ سے ان پر دردناک عذاب آئے اور ان کا نام و نشان مٹ جائے۔ ایک مرتبہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام سے شیطان کی ملاقات ہوئی تو شیطان نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا، اے موسیٰ، اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنے رسالت کے لیے اپنا نبی بنا کر آپ کو دنیا میں بھیجا ہے اور آپ اللہ تعالیٰ سے باتیں بھی کیا کرتے ہیں۔ میں بھی خدا کی مخلوق میں شامل ہوں اور مجھ سے ایک گناہ ہوا ہے اور اب میں اس گناہ سے توبہ کرنا چاہتا ہوں۔ آپ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں میری سفارش کرے کہ اللہ میری توبہ قبول کرے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے شیطان کے لیے دعا کی۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوا، موسیٰ ہم تمہاری دعا قبول کریں گے، اور شیطان کے لیے اللہ نے حکم دیا کہ اسے حکم دو کہ وہ آدم کی قبر کو سجدہ کرے، پھر اس کی توبہ قبول ہوگی۔ شیطان نے انکار کیا اور گھمنڈ اور غصے میں آ کر کہنے لگا، جب میں نے حضرت آدم علیہ السلام کو ان کی زندگی میں سجدہ نہیں کیا تو آج ان کی قبر کو بھی سجدہ نہیں کروں گا۔ پھر شیطان نے کہا، موسیٰ، آپ نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میری سفارش کی ہے، اس کے لیے تمہارا مجھ پر حق بنتا ہے۔ چلو میں تم کو کچھ راز کی باتیں بتاتا ہوں، تم مجھ کو 3 حالتوں میں یاد کیا کرو، ایسا نہ ہو کہ میں تم کو ان 3 وقت میں برباد اور تباہ کر دوں۔ ایک تو غصے کے وقت مجھے یاد کیا کرو، کیونکہ میرا فتنہ تمہارے دل میں ہے اور میں تمہارے رگوں میں تمہارے پشت میں خون کی طرح دوڑتا ہوں۔ دوسرا، نیک کام کے وقت مجھے یاد کیا کرو، کیونکہ میں انسان کے پاس اس وقت جاتا ہوں جب وہ کوئی نیک عمل کر رہا ہوتا ہے اور کام کرنے سے روکتا ہوں۔ تیسرا، غیر عورت کے پاس بیٹھنے سے بچو، کیونکہ میں اس وقت سب سے زیادہ وسوسے انسان کے دل میں ڈالتا ہوں جب وہ کسی غیر محرم کے ساتھ ہوتا ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، حضرت محمد مسجد سے باہر نکلے تو وہاں شیطان کھڑا ہوا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شیطان سے پوچھا، کس چیز نے تجھے مسجد کے قریب لایا ہے؟ شیطان نے کہا، اے اللہ کے نبی، مجھے اللہ تعالیٰ نے آپ کی خدمت میں حاضر ہونے کا حکم دیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے تجھے میرے یہاں کیوں بھیجا ہے؟ شیطان نے کہا، تاکہ آپ مجھ سے کچھ سوال پوچھے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے مطابق پوچھا، ہے شیطان میری امت کو نماز جماعت کے ساتھ پڑھنے سے کیوں روکتا ہے؟ شیطان نے عرض کیا، حضور، جس وقت آپ کا کوئی امتی جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کے لیے گھر سے باہر نکلتا ہے تو مجھے ایک بیماری گھیر لیتی ہے، جب تک وہ واپس نہیں ہوتا میں اسی بیماری میں پریشان رہتا ہوں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، تو ان کو علم حاصل کرنے اور دعا مانگنے سے کیوں روکتا ہے؟ شیطان نے عرض کیا، جب کوئی شخص اپنے رب سے فریاد کرتا ہے تو میں اس وقت اندھا اور بہرا ہو جاتا ہوں۔ مجھے اس وقت شفا سکون ملتا ہے جب وہ دعا مانگ کر کسی دوسرے کام میں لگ جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شیطان سے پوچھا، میری امت کو قرآن پڑھنے سے کیوں روکتا ہے؟ شیطان نے عرض کیا، جب وہ قرآن پاک پڑھتے ہیں تو میں آگ میں جلتا رہتا ہوں۔ پھر آپ اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد نے فرمایا، تم ان کو نیک کام کرنے سے کیوں روکتے ہو؟
शैतान कहने लगा, जब कोई शख्स नेक काम करता है तो मेरे सर पर कुल्हाड़ी जैसी कोई तेज धार हथियार चलती है जो मुझे ऐसे काटता है जैसे लकड़ियों को काटा जाता है। शैतान इंसान का बहुत बड़ा दुश्मन है। हमारी कोई नेकी और कोई खुशी शैतान को बिल्कुल नहीं पसंद होती। शैतान तो चाहता है जैसे उसे हजरत आदम अलैहिस्सलाम की वजह से जन्नत से निकाला गया था, उसी तरह हजरत आदम अलैहिस्सलाम की औलादों को भी जन्नत में जाने का मौका ना मिले और ये जहन्नम में डाल दिए जाएं। जिस तरह शैतान और उसकी औलाद को जहन्नम में डाल दिया जाएगा। इसलिए शैतान लाख कोशिश करता है कि इंसान को सही रास्ते से भटका दे, बुरे काम की तरफ उसे ले जाए, शराब, जुआ, चोरी, जिना और दूसरे गंदे कामों में उनका ध्यान ले जाए और उनकी आखिरत को बर्बाद कर दे। अल्लाह ताला से दुआ है कि वो हमें शैतान के मकरो फरेब और उसके बुरे चालों से बचाए रखें। दोस्तों, यही था हजरत मोहम्मद और शैतान का वाक़या, जिससे हमें ये सबक मिलता है कि जब भी हम कोई नेक काम करने की सोचते हैं तो शैतान हमें किस तरह से बहकाकर बुरे काम की तरफ ले जाता है। इसी तरह की और जानकारी हासिल करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। यहाँ आप दीनी मालूमात हासिल कर सकते हैं और आपसे गुजारिश है इस वीडियो और लोगों तक शेयर करें और आपको ये जानकारी कैसी लगी नीचे कमेंट में ज़रूर बताएं।